بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ولاگ جو ہے وہ ظاہر ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر ہے۔ کچھ کمنٹس مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے اور ان کی جو تقریر تھی اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کہیں، اس کے بعد سے اب جو ری ایکشن آ رہا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنا ری ایکشن دیا ہے، اور پاکستان کے جو مختلف رہنما ہیں وہ بھی ان کا جو خطاب تھا قصور میں، اس کے اندر اس کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے، تو یقینی طور پر اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کا اندراج ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے۔ وہ پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ تنقید کو برداشت کرنا چاہیے، تنقید کو پازیٹیولی لینا چاہیے، اور ایسی تمام قوتوں کو انگیج کرنا چاہیے جو کہ پولیٹیکلی آپ کے ساتھ، آپ کی بہت ساری پالیسیز کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے، پاکستان کے لیے بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھنا اور ایک خاص نظر سے دیکھنا قطعی طور پر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں، پی ٹی آئی نے بھی کل جو ہے وہ ایک قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کا عندیہ دیا، اس کے بعد تردید کر دی گئی۔ پی ٹی آئی جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عوامی، اور انہوں نے ایک گیدرنگ رکھی بھی کی بھی، لیکن اب وہ ایک لیڈر کے طور پر سامنے آ رہی ہیں اپنی پارٹی کے اندر، اور وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک الگ ڈائمنشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، جس کا ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی اس کا نقصان ہوگا، لیکن بہرحال اس وقت علیمہ خان صاحبہ وہ پوزیشن لے سکتی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے پاس تھی۔ ان کو پبلکلی اور پارٹی کی بنیادوں کے اوپر کس طرح سے سپورٹ ملے گی، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اب آتے ہیں جو ایران پر حملے ہیں اس کے حوالے سے، جو کمپلیکسٹی ہے اس پورے ریجن کی، جو مڈل ایسٹ کی ایک کمپلیکسڈ سچویشن ہے، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ سب ایک مرتبہ پھر گراؤنڈ زیرو پہ آ چکے ہیں وہ تمام معاملات جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت جو تھی، وہ جس طرح سے پاکستان نے اس کو اچیو کیا تھا، اور جس طرح سے دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک برج کے طور پہ بنے تھے، اب ایک مرتبہ پھر یہ دوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ شاید پوائنٹ زیرو سے بھی پیچھے چلی گئی ہے، اور اس کے لیے اب کون ثالث، کس طرح کی ثالثی پاکستان کرے گا، پاکستان کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، کوئی اور ملک ہے دنیا میں جو کہ یہ کردار ادا کر سکے؟ مجھے نہیں نظر آتا کہ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک ہے جو کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ کیا پاکستان اب کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ چیزیں اتنے فاصلے پہ چلی گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنا کردار ضرور ادا کر سکتی ہے اور کرے گی، اس کے لیے ایفرٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بیچ میں کافی ٹائم گزرا جس میں کہ لگا تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اور پاکستان بھی خاموش ہو گیا، لیکن پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس بار بھی ایسا لگتا ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ دونوں بہت دور ایک دوسرے سے، امریکہ اور ایران چلے گئے ہیں، اور نہ صرف امریکہ اور ایران چلے گئے ہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی جو مختلف پاورز ہیں وہ بھی اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتی نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ یمن کے اندر جو صورتحال بنی ہے اس کے حوالے سے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہی وہ وقت ہے جس میں پاکستان کو کردار ادا کرنا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران پر حملے جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ مستقل ایران کے اوپر حملوں، اور کل بھی انہوں نے دھمکی دی ایک انٹرویو کے اندر، جس میں کہ انہوں نے، جو کہ ایک امریکہ کا بہت ہی فیمس ایک پروگرام ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران میں توانائی کے اہداف کو آخری مرحلے میں دیکھا جائے گا، اور ایران پر معاہدہ کرنے پر انہوں نے زور دیا امریکہ نے، اور منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے، یہ انہوں نے اس انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا اور مذاکرات پر آمادہ نہ ہوئے تو اگلے ہفتے ایران کے گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے، یعنی جو سویلین ٹارگٹس ہیں وہ ابھی بھی جو ایران کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں، وہ پانی کے جو
मिनरल वाटर का प्लांट है उसके ऊपर उन्होंने हमले किए, यानी वो सिविलियन साइट्स को उसको निशाना बना रहे हैं और मुस्तकिल बना रहे हैं, जबकि उसके जवाब में ईरान जो है वो मिलिट्री जो अहदाफ है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, जो बहरीन के अंदर है या कुवैत के अंदर उनके अड्डे हैं, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने नुकसान पहुंचाया है अमरीकी अड्डों को। जो कि मैं खुद सुन रही थी कि जो उनके साबिक CIA एहलकार थे उन्होंने ये कहा दिफाई तज्जिया निगार मारियो नोफल के प्रोग्राम में कि ये जो अगर वो 100 हमले करते हैं तो ईरान 10 हमले करता है, लेकिन वो उस बराबर हमले जो हैं वो होते हैं। तो ये तमाम उन्होंने कहा जी हम अमरीकी सदर ने कि हम ईरान के तमाम बिजली घर, तमाम पुल तबाह कर देंगे। यही वो चाहते थे कि ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो हर एतबार से जो है, और पहले से ये अगर बीच में ना भी ये वेसल्स वाला हुआ होता तो अमेरिका ने कुछ ना कुछ और बहाना बना के, और ये वेसल्स वाला भी ईरान ने इसलिए अटैक किया है क्योंकि ओमान के ज़रिए से एक और रास्ता, एक और जगह जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को क्रॉस करके अमेरिका जो है वो बना रहा था एक गुज़रगाह, जिसको कि ईरान ने रिस्पॉन्ड किया कि ये हमारी जगह है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से ये जंग जो है वो शुरू हुई है। इसी तरह तमाम ईरान को उन्होंने कहा जी हम बुरी तरह निशाना बना रहे हैं, ईरान में अभी कुछ लड़ाई जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मुमकिना ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई के इम्कान को मुस्तरद करने से इनकार करते हुए कहा है कि बाज़ औक़ात ज़मीनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग, दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ईरान के पिकेक्स माउंटेन, जहाँ पे ये नतंज़ जो कि एक जगह है जहाँ पे ईरान का एटमी प्रोग्राम और उसकी डस्ट या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको उन्होंने निशाना बनाने का कहा है और वो अहम तरीन हदफ उसको करार दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ईरान के इंतहाई महफूज और खुफिया जौहरी ठिकाने को तबाह करने की उन्होंने धमकी दी, और ये कहा कि हम अब पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने जा रहे हैं, ईरानी इसके लिए तैयार हैं, हम इस जगह पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं, इस वक्त हमें वहाँ पर कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, ईरानियों की जौहरी सूरत हाल कुछ ख़ास नहीं है, जब भी हमें उनकी किसी जौहरी सरगर्मी की इत्तला मिलती है हम उसे बमों से उड़ा देते हैं, इसलिए अब वो इस बात पर बात करना पसंद नहीं करते, हम बहुत जल्द इस पहाड़ पर हमला करने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास ऐसे कैमरे हैं जो खला से पिकेक्स के हर हिस्से पर गहरी नज़र रखते हैं, और पिकेक्स माउंटेन जो है ये मकामी तौर पर इसको कोहे कलंग गज़ला कहा जाता है, जो कि ईरान की जौहरी तनसीब नतंज़ के बिल्कुल करीब वाक़ है। इस पहाड़ के बहुत ही अंदर गहराई में सुरंगें बनाई गई हैं, और ये जगह इतनी मज़बूत है कि अमेरिका के पास जो मौजूद हथियार हैं उनमें सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम जो है वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेज एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने रिपोर्ट किया है कि इस पहाड़ के अंदर सुरंगें 2007 में बनाई गई थी और जून 2025 में जंग के फ़ौरन बाद इसे सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक ये सुरंगें पहाड़ के अंदर कम से कम 100 मीटर की गहराई में बनाई गई हैं। पिकेक्स माउंटेन खुद सतह समंदर से 1608 मीटर बुलंद है। इसमें बनाई गई मशरकी सुरंग का दाखिली दरवाज़ा पहाड़ की चोटी से तकरीबन 145 मीटर गहराई में है, जबकि मगरबी दरवाज़ा इससे तकरीबन 100 मीटर गहराई में है। अच्छा, ये क्यों इतना ज़्यादा अहम हदफ है जो कि जिसका इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है पिकेक्स माउंटेन का। ईरान की हुकूमत का ये हमेशा से दावा रहा है कि वो एटम बम नहीं बना रहे, और इस जगह सिर्फ बिजली से बनाने वाली मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अमरीकी माहिरीन को ये शक है कि पहाड़ की इतनी गहराई में बनी इन सुरंगों को यूरेनियम की अफसुदगी बढ़ाने या जौहरी हथियार तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ईरान इससे इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि यहाँ पे जौहरी हथियार जो है वो बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह हैं राफेल ग्रोसी, उनका कहना है कि अगर वक्त गुजर गया और गुजरता गया और हमारे इंस्पेक्टर्स पिकेक्स माउंटेन जाकर चेकिंग करने की उनको इजाज़त ना मिली तो शकूक व शुबहात बढ़ जाएंगे, और ये सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए एक बाइसे तशवीश बन जाएगी। अब मसला ये है कि पहले भी IAEA के लोग वहाँ पे जाते थे, और उनकी ये बहुत सी जगहों पे ये रिपोर्ट हुआ है कि वो रिपोर्ट भी करते थे आके कि अमेरिका को यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, तो वो भी ट्रस्ट करने के इस वक्त काबिल नहीं है कि उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया जाए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि दुनिया भर के लोग, यानी इज़राइल
ایٹم بم رکھ سکتا ہے لیکن ایران نہیں رکھ سکتا، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ یورینیم کی جو افزودگی ہے یہ ان کے توانائی کے پرامن پروگرام کے لیے ہے، اور اس کے لیے انہوں نے NPT کے اوپر بھی دستخط کر رکھے ہیں۔ لیکن ستم ظریفی کیا کہیں یا ظلم یہ کہیں کہ ایران کے لیے اصول الگ ہیں، اسرائیل کے لیے اصول جو ہیں وہ قطعی طور پر الگ ہے۔ بہرحال ایرانی صدر نے جو ہے وہ ان اقدامات کے اوپر جو ہے وہ اپنے وطن کا ایک ایک حصے کا جو انچ کا جو دفاع کرنے کا انہوں نے کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم ہمارے ملک کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کرنے والے کو کیا حاصل ہوا، یعنی ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایران متحد ہو چکا ہے۔ امریکہ ایران تصادم جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور ٹرمپ نے نئی دھمکی بھی دی ہے جس سے خلیجی ممالک جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ظاہر ہے کہ جب یہ کشیدگی بڑھے گی، امریکہ اگر ایران پر حملہ کرے گا، جن اڈوں سے ان کے ایئر کرافٹس جائیں گے ان اڈوں کو ایران نشانہ بنائے گا۔ وہ اڈے جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے اندر ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ جو معاملات ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے، اور اس سے ظاہر ہے کہ ان کو کافی زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ اسی طرح سے جو امریکہ کے ایران پر حملوں کی چوتھی لہر ہے اس میں 7 گھنٹے تک بمباری انہوں نے کی ہے، درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور ایک بڑے فوجی آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی فوج نے کہا ہے کہ 14 جولائی کی رات ایران میں درجنوں فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی جانب سے آنے والے بحری جہازوں پر اپنی بحری ناکہ بندی بھی دوبارہ نافذ کر دی ہے، اور امریکی فوج نے یہ کہا ہے کہ یہ کارروائی تقریباً 7 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے اختتام پر امریکی مشرقی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہوا، اور اس دوران لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں سے جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اب جو لڑائی ہے اس میں کافی زیادہ امریکہ نے جو اہداف پہلے سے طے کر رکھے ہیں، جس کا کہ بار بار امریکہ کہتا رہا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا اور اس کو ایک ایک کر کے وہ ان تمام اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ کویت میں جو امریکی فوجی لاجسٹک مرکز اور ہالی برٹن کے جو کمپاؤنڈ ہیں اس پر ڈرون حملہ انہوں نے کیا ہے۔ IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ڈرونز نے کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں واقع ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا جہاں امریکی آئل سروس کمپنی اور کویت اینڈ گلف لنک کے دفاتر موجود تھے۔ ایرانی دعوے کے مطابق ان کے ساتھ جو معاہدوں کے تحت آئل سروسز اور لاجسٹکس فراہم کرتی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی اور اس کے سپلائرز جو تھے وہ امریکی تھے۔ امریکی فوج کو یہ خوراک کی ترسیل کرتے تھے، بھاری سامان کی نقل و حمل کی یہ بڑی سپلائر کمپنی تھی جس کو کہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جس مقام کو وہ مغربی ایشیا میں امریکی فوج کا مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر قرار دیتے تھے، اسے نصر 2 کے آپریشن کے دوران آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کی ابھی تک امریکہ اور کویت نے تصدیق نہیں کی ہے جو دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے قطر کے العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے سے فائٹر جیٹ کا جو مینٹیننس سینٹر تھا اس کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ سیٹلائٹ کی جو تصاویر ہیں یہ بھی جاری کی گئی ہیں۔ اسی طرح امریکی میزائل حملوں میں 7 ایرانی فوجی ہلاک اور ایران کا سخت شہید ہوئے ہیں، اور ایران کا سخت رد عمل کا جو ہے وہ بھی ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کا سخت رد عمل بھی دیں گے۔ اسی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مفاہمتی یادداشت ایران نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے کہ اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی، کیونکہ دشمن باضابطہ جنگ میں داخل ہو چکا ہے، اور ابراہیم رضائی جو کہ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ہیں، انہوں نے کشیدگی میں اضافے کے ایک دن بعد یہ بیان دیا ہے کہ اب کوئی مفاہمتی یادداشت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح امریکی جارحیت ختم ہونے تک آبنائے ہرموز کو بھی بند کرنے کا پاسداران انقلاب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ خطے میں تیل اور گیس کی برآمدات کا راستہ یا تو سب کے لیے دستیاب ہوگا یا کسی کے لیے بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک کے 13 کروڑ ڈالرز کے سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے جو ہیں ان کو بھی منجمد کر دیا ہے، اور امریکی وزیر خزانہ نے بیان میں کہا ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ ایران کے غیر قانونی مالی سرگرمیوں بشمول ڈیجیٹل اثاثوں کے مبینہ غلط استعمال کو متاثر اور کمزور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسی طرح سے جو ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں 20%
ٹیکس وصولی کا کہا تھا وہ بھی اس نے واپس لے لیا۔ لیکن ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ٹرمپ نے ایران کے خلاف وسیع تر حملوں پر غور کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ٹیم کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا، اور ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے منگل کو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اپنی اعلیٰ قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں کہ انہوں نے آبنہ ہرمز کے اطراف جاری حملوں سے آگے بڑھ کر ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کے ممکنہ منصوبہ پر غور کیا ہے۔ اب اسی طرح بہت ایران جنگ پر اعتراض بھی موجود ہے امریکہ کے سینٹ کے اندر، اور سالانہ دفاعی پالیسی بل بھی جو ہے وہ مسترد ہوا ہے، ڈیموکریٹس نے بل پر بحث بھی رکوا دی ہے، انٹرنلی بھی کافی اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف چین نے یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کو ایک خطرناک موڑ پر پہنچا دیا ہے، یعنی چین یہ سمجھتا ہے کہ جو حالیہ کشیدگی ایک مرتبہ پھر بڑھی ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ چین اپنی ڈپلومیسی کے اندر بہت مشہور ہے، وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس یعنی بہت کیئرفلی سٹیٹمنٹس دیتا ہے، لیکن وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کو ایک انتہائی خطرناک موڑ پر امریکہ نے پہنچا دیا ہے، اور یہ عالمی امن جو ہے اس کے استحکام کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فوج کے خلاف بیان بازی کے اوپر جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان کی انٹرنل سچویشن کے اندر بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ضرور ان کو بلانا چاہیے، تاکہ تمام لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ممکنہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہو۔ لیکن یہ صورتحال جو کہ ریجنل ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ بھی بہت تعلق ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت اس وقت کی جو نازک صورتحال ہے اس میں مختلف جو گروپس ہیں اور جو ایک طرح سے مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف عقائد کے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں ہارمنی کی، ان کے بیچ میں ایک طرح سے ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور اس ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور جو عسکری لیڈرشپ ہے اس کو، خاص کر کے جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے، وزیر اعظم ہے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، ان کو بیان بازی کے بغیر فوری طور پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور دیگر جماعتوں کو جو کہ بات کرنا چاہتی ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، تاکہ پاکستان کسی اور مزید بحران کا شکار نہ ہو۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات تھی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔